پتلی پین کا ہے، یا سم کون سی فاسٹ چلتی ہے؟ امریکہ جماعت سب سے یہاں کون سی فاسٹ سم ہے جس کا جی بی وہ 5G ہے نا؟ تو اور ساتھ نا اچھا ایمان کا کوئی چارجر نہیں ہے، موبائل کے 2 چارجر رکھے ہیں، پاور بینک، کہیں موبائل ڈھیلا نہ ہو جائے، دل ڈھیلا ہو جائے ایسی کی تیسی۔ ہم نماز پڑھے وہاں مکے میں، تو امام صاحب نے دیکھ لیا مجھے، انڈیا کے حاجی تھے، کہا سعید بھائی بیان کر لیں، 700-800 حاجی۔ میں بیٹھ گیا تو بہت سارے حاجی تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ہو گئی تھی آدھی صف لیٹ، جیسے آخر میں آتے ہیں نا کرکٹ وہ اسٹیڈیم میں تو آگے بیٹھتے ہیں، نماز ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب جناب وہ نماز ابھی چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون کھول گیا، اعلان کر دیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آدھی جو صفیں تھی نا، کوئی رکوع سجدے میں، سب نے جیب میں چیک کیا ہمارا آئی فون تو نہیں، ایسا دل آئی فون میں ڈھکا ٹھک پھنس رہا۔ میرے دوستو، مسجد کے اعمال ایمان کا حلقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے، یہ ایمان سے روزی جڑی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم۔ جو ایمان لا کے اللہ کے دین کی ہجرت کرے گا اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے، پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت، اور دنیا میں روزی ہے، عزت والی روزی ہماری اس سے جڑی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ یہ اپنی نماز سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اور پھنسے گا۔ ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا، دوسروں کا بھی۔ ابھی مجھے ایک اسکالر کی مجلس بیٹھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں امام صاحب بات مجھے کلیئر کر لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دعوت کا کام سب کرنے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اس نے آیتیں پڑھی ہیں بچے نے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے کہ 2 طبقے ہیں کشتی کے، ایک نیچے ایک اوپر، اور نیچے والے اوپر جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہاں اوپر جائیں گے؟ سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیں گے۔ ہم اوپر والے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو روکنا فرض ہے نا فرض کفایہ ہے؟ ایسی کی تیسی سب مارے گا یہ۔ نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم کھڑے جی ذرا مفتی صاحب سے پوچھ لوں۔ میرے دوستو، حضرت سورہ نمل میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی فکر کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس کو حصہ بنا دیا۔ آپ دیکھو تو ایک چونٹی دنیاوی فکر، جو انسانوں کی آخرت کی فکر کرے اس کو اللہ کیا جنت دے گا۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے نکلے، قرآن کی پوری سورت اتر گئی۔ جو لوگ دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے اللہ ان کو کیا جنت دے گا۔ حدود جانور نے ایک گشت کیا جولا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہماری روزی کو کس سے جوڑا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہوئی روزی کی آپ نے روکا، کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے اہل کو نماز قائم کراؤ اور آپ اس پہ جمے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رازق ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں۔ ہماری روزی نماز کے ساتھ جڑی ہے، یہ والی نماز نہیں ہے T10 اور T20 ٹکا ٹک ختم، یہ والی روز نماز بنائی۔ طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا، آپ اتنی بات کرتے ہیں اخلاق، مجھے آپ ایک سوال دیں کہ نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اخلاق والا بناتی ہے، نماز روزی کھینچتی ہے۔ آپ کی 40 سالہ تبلیغ میں کوئی مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانا ہے، مولانا کا ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ بتاؤ مفتی صاحب آپ کے پاس کتنے آتے روز؟ کوئی آتا ہے میری نماز ٹھیک کر دیں، مفتی صاحب یہ جو ہے نا میرا فون ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا؟ مفتی صاحب میرے یہ جو ہے نا وہ اپنا گاڑی ذرا خراب ہے، کوئی ہے کوئی میکینک ذرا سستا کر دیں۔ یہ چنا ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں کہا ہمارا IT کا کام ہے۔ میں کہا IT؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ، کوشش کر رہے ہیں اس کام میں لگ جائیں۔ IT یہ ہے اصل تو، اتنا ملے گا اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے۔ پوچھو انضمام سے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے، شروع میں تھوڑی سی گلیاں اڑتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، ذرا سا کھڑے رہو، ایسا اللہ کھولے گا دنیا آپ نے ہوا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں۔ اپنا نماز ٹھیک کرو۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے مال کا خرچہ صحیح کرو۔ بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کیا امریکہ میں سنا ہے صبح آج کل رمضان میں فجر میں 3 رکعت ہو رہی ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ سنے 3 رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 ہی؟ پکی بات ہے، US ہے نا تھوڑا ماڈرن ہے، آگے نکل گئے شاید۔ 2 ہی رکعت فرض ہے، پکی بات ہے۔ روزے سنا یہاں 34 ہوتے ہیں، عید پہ بھی 2 روزے رکھتے ہیں؟ نہیں ایسا ہے 30 29 30 ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ روزے کتنے فرض ہیں بھائی؟ 29 30۔ نماز کتنی فرض ہے؟ فجر میں 2، مغرب میں کتنی ہیں؟ 3، عصر میں 4۔ دن میں کتنی نمازیں؟ زکوٰۃ کتنے % ہے؟ امریکہ میں پیسے زیادہ ہیں، 5% ہے، کتنے؟ 2.5۔ اچھا یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ جو غلط بتائے گا $5000 لوں گا اس۔ کمانا کتنا فرض ہے یہ بتاؤ بھائی؟
نماز کتنی فرض ہے، روزہ کتنا فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حج کتنا فرض ہے، یہ پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض اور کب کمانا فرض ہے۔ حاجی صاحب عرفات میں مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کریں۔ زوال میں سجدہ؟ نہیں۔ ابھی طواف کر رہے ہیں حرم کی، سب چھوڑی نے کی، اقامت شروع کی، طواف کر سکتا ہے؟ امام صاحب نماز شروع کریں، تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ جاب کر رہا ہے کسی کے یہاں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس جاب کے وقت میں؟ نہیں۔ تو میرے دوستو، پتہ ہے کمانا کب فرض ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ اور اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہا زانی، شرابی، قاتل۔ اللہ کہہ رہے کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے بھائی ہیں جو مال میں تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہ جو مال میں اسراف کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے، آج کل رولیکس لوگ بہت پہنتے ہیں، جعلی بھی، اور یوں بیٹھتے ہیں نا تاکہ نظر آئے رولیکس، ایسے سٹائل بھی دیتے ہیں نا ایسے یوں۔ تو میں ایک آدمی نے رولیکس پہنی تھی، میں نے کہا یہ رولیکس ہے کتنے کی لی؟ کہا $70,000 کی۔ میں کہا اس میں 25 گھنٹے آتے ہیں؟ کہا نہیں 24 ہی ہیں۔ میں کہا پھر کیوں لیے؟ 25 آتے ہیں ہم بھی خرید لیں، کیوں لیے ہیں؟ ایک عورت نے دیکھا ٹیسلا گزری، کہا یہ کتنی تیز کار ہے، یہ کتنا کرتی ہے 0 to 100؟ وہ کہا 5 سیکنڈ میں 0 to 100۔ اس نے جا کے شوہر کو کہا I need a machine that can take me from 0 to 100 mph in 2 seconds۔ شوہر ایک ویٹ مشین لے آیا، وہ 1 سیکنڈ میں 100 پہ پہنچ گیا۔ مشین چاہیے۔ سارا مال خرچ ہو رہا ہے غلط جگہ پہ، کھانوں پہ۔ حالانکہ اردو کا کتنا خوبصورت لفظ ہے، کھا نا، ہم کہہ رہے ہیں کھائی جا، ناشتا، نا پہلے نہ ہے، کلمے میں پہلے لا ہے، لا ناشتا، کھائی جا۔ سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صحابہ کے غریبوں میں 3 صفات تھیں۔ ان کے غربت میں 1 روپے حرام کا نہیں تھا، ان کے غربت میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور ان کی غربت ان کو اللہ کے راستے سے روکتی نہیں تھی۔ صحابہ کے امیر میں 3 چیزیں تھیں، 1 روپے حرام کا نہیں، امیری میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا، اور امیری ان کو اللہ کے راستے سے روکتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مال 4 جگہ سے نکالا۔ سب سے پہلے شادیوں سے۔ ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے بھائی؟ میں ابھی حج پہ تھا نا، تو جتنے انڈیا کے لوگ آئے، میں کہا سچ سچ بتاؤ، 2 چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے فجر کی کتنی تعداد ہے؟ ابھی آپ نے پڑھی، کس نے پڑھی؟ وہ کیا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کی آواز ہے یہ سستی کر جائیں گے۔ فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی، کون ہیں؟ جن کی نماز دکھاوے کی ہے اور سستی سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یرون الناس، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون الا قلیلا، ذکر اللہ کا بہت تھوڑا کرتے۔ میں نے جتنی کنٹریز مسلمان کی ہیں سب سے پوچھا، کسی کنٹری میں فجر میں 5% نمازی نہیں ہے۔ کیا کریں گے بھائی؟ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس مردود ہو گیا، اور قیامت تک لعنت، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ جو آدم کی رب کو سجدہ نہیں کر رہا فجر میں، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے ظلم بھی کیا، اس نے کفر بھی کیا، اور یہ منافق بھی ہے۔ فرمایا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی جینون عذر کے گھر میں نماز پڑھ لے۔ نماز کی جگہ، میں ابھی وہاں سین فرانسسکو میں تھا، کچھ میرے دوست تھے، کہتے ہیں، میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کرو، کم از کم فجر عشاء ساری رات بعد میں۔ کہا سعید بھائی مسجد 15 منٹ دور ہے۔ میں کہا تمہاری جاب کہاں ہے؟ 2 گھنٹے دور ہے۔ جاب کرنے 2 گھنٹے جا سکتے ہیں، کفر کی نوکری، اللہ کی نوکری کرنے کے لیے 15 منٹ جانے کو تیار نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرو میں تمہیں متقیوں کا امام بنا دوں۔ ہم کن کے غلام بن گیا آج کافروں۔ میرے دوستوں بزرگوں، مال 4 جگہ سے نکالا، شادیوں سے۔ میں نے انڈیا سے پوچھا، انڈیا والوں سے پوچھا تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کہا پہلے ہوتی ہے مہندی، پھر ہوتی ہے منگنی، پھر ہوتا ہے مایوں، پھر ہوتا ہے بارات، پھر ولیمہ۔ اسلام میں ولیمے کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ مفتی زرولی صاحب اور ہمارے جو بڑے علماء نا، اس کے بارے میں اتنی وعیدیں سناتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں ایوریج شادی 50 لاکھ، 1 کروڑ، ترکی میں لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا ایک آیا کہ جی آپ لوگ نکل جاتے ہیں اجتماع میں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور فلاں فلاں، میں کہ دعا کرو نہ کریں، اور کہہ رہے ہیں میری بھانجی کی منگنی ہے اس میں آ جائیں۔ 25 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے، 20 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں کہاں، کیا، کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اسراف والے کو اللہ محبت ہی نہیں کرتے۔ اور تبذیر، شادی پہ پیسہ لگانا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے صبح، اللہ کے نبی کا عبدالرحمن یہ لالی کہاں سے؟ کہ رات کو شادی ہو گئی، ختم شادی، نبی کو نہیں بلایا یہاں، تو وہاں سے میں یہاں جہاز میں یہاں سے چڑھا تو کہا یہ سنا طارق جمیل صاحب نے 30 حج کر لیے۔ میں کہا ہاں میں نے بھی سنا اور پتہ بھی ہے مجھے۔ کہا یہ کیوں کرتے ہیں ہر سال حج؟ غریبوں کو دیں۔ میں کہا چلو میں کہہ دوں گا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم 25 لوگ ہیں فیملی کے، اپنی بھانجی کی مہندی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، بزنس کلاس کی ٹکٹ خرچ کر کے۔
حج کرنا ظلم ہے، اور یہ مہندی ہندوؤں کی رسم، یہ فرض عین ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا اتباع کر رہے بغیر ہماری مغفرت نہیں ہے، اللہ ہمیں محبت نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے سیٹ تھوڑا سا دیندار بنے، آج بچی خود گھر چھوڑ کے آتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ نے فاطمہ کو چھوڑا، کہا جاؤ فاطمہ کو چھوڑ کے آؤ، علی سے کہنا میرا انتظار کر میں آؤں گا۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار جھاڑو دیتے ہوئے جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ سب سے بڑی عالمہ، پہلی حافظہ اسلام کی، 5 درہم کے جوڑے میں اس کی شادی ہو رہی، یہ ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے یار؟ یہ خرچ پیسہ کرنا ان پہ، امریکن پہ، یہ جو ہم سارا لگا رہے ہیں تعمیروں پہ، شادیوں پہ، کھانوں پہ، کپڑوں پہ، یہ کپڑا کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کی قسم مجھے تو کپڑا استری کرنے کا شوق نہیں، لیکن لوگ وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو دین سے بھگا دو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پوری زندگی میں دوسرا جوڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، آپ کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ بعض دفعہ آپ اوپر ادھار لے کے نماز پڑھاتے تھے۔ میرے دوستو یہ کپڑوں پہ پیسے لگ رہے ہیں، میں جو دکھاوے کپڑے پہنے گا نا، میرے ساتھ کٹس دیکھو کیسے لگ رہا ہوں، کہ جہنم، ذلت کا لباس پہنا کے اللہ جہنم میں ڈال۔ حضرت عمر کو 11 پیون سے چابیاں ملی، ایک پیون بغل میں تھا، کہا ہمیں اللہ نے اسلام میں عزت دی، ہم کپڑوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو 4 جگہ سے مال نکالا، میں نے کہا آج ہی شروع کر دو، تھوڑا تو نکالو یار۔ ہم ایک گھر میں گئے، وارڈروب میں اتنا اس سے بڑا وارڈروب، میں کہا ذرا رکو 4تھا کلمہ پڑھ لوں، لگتا بازار آ گیا ہوں۔ دیکھ کپڑے پہ کپڑے، جوتے پہ جوتے، پتہ نہیں جتنے زیادہ جوتے ہوں گے اتنے چاچز پٹائی کی ہے گھر میں، یہ جوتے چھوٹے ہی ہونے چاہیے۔ تو میرے دوستو کپڑوں سے نکالا، کھانوں سے، شادی سے، تعمیر سے۔ ایک صحابی نے ایٹک بنایا غیر ضروری، اللہ کے نبی نے سلام کے جواب نہیں دیا، سارا گھر توڑ کے آ گیا۔ اور کہاں لگایا؟ 4 جگہوں پہ، اللہ کا دین زندہ، تبلیغ کے کام میں۔ اس پہ جتنا لگا سکتے ہو لگا دو۔ ایک ہے نام جن کا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سارا مال لگا دیا، یہاں تک کہ گھر 5000 چھوڑ کے آئے تھے، وہ بھی لے آئے، سارا گھر فاقے۔ 2 بیویاں، ام رومان خوبصورت ترین عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جنت کی عورت دیکھنی میری ساس کو دیکھ لے۔ اور نابینا باپ، 6 کنواری بیٹیاں، سب لے آئے۔ کنواری بیٹی نے نابینا باپ کو، دادا کو دکھایا کہ ٹھیکرے ڈال کے کہ ابا جان کچھ چھوڑ کے گئے، سارا کچھ لیا۔ اللہ نے آسمان سے سلام بھیج دیا، ابوبکر کو میرا سلام ہو۔ ایک عورت خدیجہ پہلی عورت ہے جس کو اللہ نے سلام بھیجا انبیاء کے بعد، انہوں نے بھی سارا مال لگا دیا۔ تبلیغ کے لیے سارا مال لگا سکتے ہو، سارا جان لگا، کس کا کوئی حساب نہیں۔ نمبر 2، مال لگائے دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے پہ۔ آج دنیا کی تعلیم سیکھنے سکھانے پہ پتہ آپ کو میتھس کے ٹیچر کتنا لیتا ہے؟ ایک کورس کا 1.5 لاکھ، ایک کورس پاکستان 1.5 لاکھ روپے۔ اور دین کی تعلیم سیکھنے والا قاری کتنا لیتا ہے؟ 500 روپے، اس میں 500 روپے۔ کفر کی تعلیم 1.5 لاکھ، اور دین کی تعلیم جو ہے وہ کتنا؟ 500۔ کرکٹ کوچ کو ملتا ہے مہینے کا 1 کروڑ، اس پہ یہ روتا ہے تنخواہ بڑھاؤ۔ اور قرآن کے کوچ کو ملتا ہے 15,000 مہینے کا۔ بتاؤ کتنے ظالم ہیں ہم۔ یہ ساری دنیا کے کافر مل کے ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے، ہم مسلمان مل کے ان کی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ انڈیا والوں نے پاکستان کا پانی روک دیا اور پاکستان نے ان کا کلمہ روک دیا، بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو ہدایت۔ تو اپنا مال خرچ کرو تبلیغ کے کام میں، دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے۔ نمبر 2، دین سیکھنے سکھانے پہ۔ نمبر 3، ابھی پڑھا انہیں ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ متقیوں کی علامت بتائی۔ دیکھو متقیوں کی علامت کیا بتائی؟ کہ سب سے پہلے اللہ پہ، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، اور پہلے یہ کہا یہ مال خرچ کرتے ہیں ان 6 جگہوں پہ، زکوٰۃ بعد میں حکم ہے۔ آج یقین، اچھا قرآن کہتے ہیں یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا۔ تو میرے دوستو یہ 3 چیزیں صحیح کر لو، اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لو۔ نماز میں روزانہ آج کل ہم 500 دفعہ رب پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، دل اللہ کو رب مانتا نہیں کہ میرے بغیر اللہ کیسے پالے گا، ہاں میں مر جاؤں گا پھر تو اللہ رب ہے۔ ایک بچہ جا رہا دبئی، میں نے اسے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہتا دبئی جا رہا ہوں۔ میں کہا کہاں ٹھہرے گا؟ کہ میرے چچا ہیں۔ میں کہا چچا نہ ہوئے؟ کہا ماموں بھی ہیں۔ ماموں نہ خالو بھی ہیں۔ میں کہا تینوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی میرے بہت سارے دوست ہیں ان کے پاس۔ میں کہا دوست بھی نہ ہوئے؟ کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، ہوٹل لے لوں گا۔ میں کہا تیری جیب کٹ گئی، پھر اللہ بھی تو مالک ہے۔ کتنی دیر بعد اللہ مالک ہوتا ہے؟ رب العالمین پڑھ رہا ہے، دل مان نہیں رہا اللہ رب ہے۔ رکوع میں جاتا ہے میرا رب اللہ، رکوع سے اٹھتا ہے ہمارا سب کا رب اللہ، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں۔ جو اللہ کو رب بنا لے، اس پہ ڈٹ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دنیا میں اللہ اس کے ساتھ فرشتے کر دیں گے۔ تو اس لیے بھائی یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی آتا ہے آمن اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین،
نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تقویٰ آتا ہے. تو کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں، یہ مجالس آپ کی لگتی ہے ماشاءاللہ 8 رکعت کے بعد مجالس میں بیٹھیں، دین کے ایمان کے حلقے میں بیٹھیں، تعلیم قرآن حدیث کی تعلیم میں بیٹھیں، اپنا ذکر، اپنے 2 نفل رمضان میں، 2 نفل کس کے برابر ہیں؟ فرض کے برابر. پوری دنیا کے 2 بلین مسلمان نفل پڑھ لیں، ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. آج رمضان میں اللہ نے کیا سیل لگائی ہے، نفل پڑھو فرض کا ثواب دوں گا. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، حدیث میں آتا ہے 10 قرآن تلاوت کا ثواب. رمضان میں کتنے ہو گئے؟ 700 قرآن ختم ہوتے ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب. رمضان میں 70 قرآن. 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل، رمضان میں 70 محل بنا سکتے ہو. قرآن میں ویسے کسی کو فرعون وہ چماٹ مار دے گا. قرآن میں نماز میں فرعون پڑھو 500 نیکی ملے گی. کسی کو خنزیر تو وہ مار دے گا. قرآن میں خنزیر پڑھو، اللہ 500 نیکی دے گا. تو بھئی یہ سیل والا مہینہ ہے نا. ہمارے یہاں کراچی میں نا جب رمضان جاتا فائرنگ ہوتی ہے، شکر رمضان گیا. تو بھئی یہ تو تقویٰ ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بھائی انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں. دین آتا ہے صحبت کے ساتھ، ان مجلسوں بیٹھیں، مساجد کو آباد کریں، اور یہی اعمال گھر میں بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار بالعالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ.